بانو قدسیہ کہتی ہیں، انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تتلیاں ملتی ہیں، نہ واپسی کا راستہ۔ محبت سفید لباس میں ملبوس عمر و عیار ہے، ہمیشہ دو راہوں پر لا کھڑا کرتی ہے۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھنے کی صلاحیت ہے۔ محبت اس غلامی کا طوق ہے جو انسان خود اپنے اختیار سے گلے میں ڈالتا ہے۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ چھوٹا بن کے رہو تو بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے، لمحوں میں ریگستانوں میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی ہر وہ چیز آپ کو لٹا رہی ہوتی ہے جو کبھی آپ سے چھن گئی تھی، باشمول محبت کے، لیکن آپ بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں۔ زندگی آخر کار رلا دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ ہر انسان کے اندر دو بیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو، بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگی ہوتی ہے صرف اس ایک وقت کے کھانے کے لیے۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہے۔ اس سوچ اور انتظار میں کہ دوسرا بھی تو اچھا ہو، ہم ہی ہمیشہ اچھے کیوں بنیں؟ یقین کریں کہ دوسرے کے اچھا ہونے کے انتظار میں ہم اچھا وقت اور اچھائی کا موقع کھو دیتے ہیں۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے اور رشتے تب ہی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم ایک قیدی ہیں ان سماجی رسموں کے جو ہمیں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔
مرد اگر روکتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شک کرتا ہے یا اس پر اعتبار نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے بھی زیادہ رکھتا ہے۔ ایسی عورت دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہے۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دیں، کیونکہ اصلی مرد چوری نہیں ہوتے۔ محبت کرنے والے بد دعائیں نہیں دیتے، کیونکہ جس دل میں محبت رہتی ہے وہاں بد دعائیں نہیں رہتی۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ بار بار آنسو صاف کرنے سے بہتر ہے کہ زندگی سے اس کا ہی صفایا کر دیں جو آنسو کا سبب بن رہا ہے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے، نزدیکیاں کبھی رشتے بنا نہیں سکتی۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ مرد کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جب اس کی محبت کسی اور کے ساتھ ہو، اس بات پر اسے نیند تک نہیں آتی ہے، مرتے دم تک ذہنی عذاب میں جلتا رہتا ہے۔ ہونہار مرد بھی اس حالت میں کسی چیز کے قابل نہیں رہتا۔ ایسی عورت خوش نصیب ہوتی ہے جس سے مرد ایسا عشق کرتا ہے۔ ہم ننگے سر گھومنے والی لڑکی کو شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں، پر اس بیٹی کو دیکھنے والے لڑکے کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ موجود ہوں۔ جو انسان بہت لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو اور ہر وقت خیال کرے تو سمجھ لینا وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔